نہ کر رب تجھے برباد نہ ہونے دے گا تیرا دشمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین کرام، آج مسابقے کی 7ویں کڑی ہے جس میں ہم آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ درس کا موضوع ہے قبیلے بنو قریظہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی اور دلی خواہش یہ تھی کہ مدینہ کے اندر اور اس کے آس پاس کے قبائل کے اندر امن و شانتی قائم ہو جائے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا قدم جو اٹھایا وہ یہی تھا کہ یہودیوں سے آپ نے معاہدہ کر لیا، لیکن یہودی جن کی تاریخ غدر اور خیانت اور عہد شکنی سے بھری ہے، انہوں نے زیادہ عرصے تک اس کو برداشت نہیں کیا اور معاہدہ توڑ دیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ یہ معاہدہ برقرار رہے، لیکن برقرار نہیں رہ سکا۔ اس کا پس منظر، اس کا سبب اور اس کا ریزن یہ ہے کہ غزوہ بدر میں جو مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، اس کی بدولت مدینہ اور اس کے قرب جوار کے علاقوں میں مسلمانوں کی شان و شوکت بڑھ گئی، ان کا روح دبدبہ بڑھ گیا۔ اسی حسد اور دشمنی میں یہ لوگ پورے طور پر بغاوت پر اتر آئے اور مسلمانوں کو تکلیف دینا، ان کو ستانا، ان کا مذاق اڑانا ان کا عام معمول بن گیا۔ ایک بار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاع کو جمع کیا، ان کو نصیحت کی اور ان کو سمجھایا اور ان کو ظلم کرنے سے باز رہنے کی تلقین فرمائی۔ آج بھی یہ درس ہم مسلمانوں کے لیے بہت بڑا قیمتی ہے، بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے میرے دوستو، اس بنیاد پر کہ جب ہم اپنے سماج اور معاشرے میں جہاں نن مسلم اور مسلم دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں، اگر ان کا ظلم ہم دیکھتے ہیں، ان کی سرکشی دیکھتے ہیں، ان کی بغاوت دیکھتے ہیں، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو پریشان کرتے ہیں، ہمارے بچوں کو پریشان کرتے ہیں، بچیوں کو پریشان کرتے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر پاتے، ایسے ماحول میں بھی ہماری یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ان کو ہم جمع کر کے ہم ان کو نصیحت کریں، ہم ان کو سمجھائیں، ان کو بجھائیں، ان کو صحیح راستے پہ لانے کی کوشش کریں۔ اور ہر چیز کا حل لڑائی اور جھگڑا نہیں ہوتا ہے، بلکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ممکن طریقے سے ان قبائل کو سمجھانے کی کوشش کی تھی اور ان کو منانے کی کوشش کی تھی۔ اور جب آپ پورے طور پر اس چیز میں ناکام ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا اور ان کو مدینے سے نکالا اور مدینے سے ان کو بھگانے میں کامیاب ہو گئے۔ حضرات گرامی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے بنو قینقاع کو بھی نکالا جو بڑے ہی جنگجو تھے اور ان کے پاس اسلحے کی فراوانی تھی اور بہت زیادہ طاقتور تھے۔ یہودیوں میں ان کی ایک الگ شناخت تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 روز محاصرے کے بعد ان کو بھی مدینے سے نکالا۔ اور بنو نصیر جنہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے 2 بار ناکام کوششیں کی، اللہ رب العالمین کی مدد اور نصرت و تائید اور حفاظت اور صیانت سے آپ محفوظ رہے، لیکن ان کے مشن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ناکام کرتا رہا، لیکن یہ اپنی سازشوں کو چھوڑا نہیں اور کافروں کے ساتھ ملے رہے اور کافروں کو خبر دیتے رہے اور مشرکین کے ساتھ، منافقین کے ساتھ ان کے بہتر تعلقات تھے جس کی بنیاد پر آئے دن مسلمانوں کو تکلیفیں دیتے تھے، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی مدینے سے نکال دیا۔ حضرات گرامی، قبیلے بنو قریظہ، یہ قبیلہ آج کے اس دور میں بھی لوگ ہمیشہ آوازیں اٹھاتے رہتے ہیں اور اس کے تعلق سے گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ مجھے آج کے درس میں بتانا ہے کہ قبیلے بنو قریظہ، اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کے توڑنے، معاہدے کے توڑنے کی بنیاد پر ان کو سخت سزاؤں سے دوچار کیا تھا۔ قبیلے بنو قریظہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ خندق سے فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ اس مہم کے درپردہ دشمن یہ قبائل ہیں اور ان میں قبیلے بنو قریظہ بھی ہے۔ تو شوال 5 ہجری میں آپ فارغ ہوئے اور ذی الحجہ کے اوائل کے اندر آپ نے ان کے خلاف مہم چھیڑ دی۔
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھیجا اور کہا کہ میرے صحابہ جاؤ، عصر کی نماز آپ کو بنو قریظہ کے دیار میں پڑھنا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے ظہر کی نماز کی تعین کی تھی کہ آپ جا کر کے ظہر کی نماز قبیلے بنو قریظہ میں پڑھیں۔ مورخین نے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات لکھی ہے کہ ان دونوں روایتوں میں جمع تطبیق کی شکل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان آنے سے پہلے کچھ لوگ ظہر کی نماز سے فارغ ہو چکے تھے، ان لوگوں کے لیے کہا تمہیں عصر کی نماز کی تاخیر کرنی ہے اور جا کر کے بنی قریظہ کے دیار میں پڑھنا ہے، اور جو لوگ عصر ظہر نہیں پڑھے تھے ان کے لیے کہا تھا کہ جا کر کے آپ ظہر کی نماز کو تاخیر کر کے قبیلے بنو قریظہ میں پڑھنا ہے۔ امام ابن اسحاق نے اضافہ کرتے ہوئے لکھا ہے ایک جگہ پر کہ جن لوگوں کی عصر کی نماز کی تاخیر ہوئی تھی وہ عشاء کی نماز کے بعد اس نماز کو انہوں نے مکمل کیا تھا۔ حضرات گرامی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کا محاصرہ کیوں کیا تھا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی، اس کا بنیادی سبب اور ریزن یہ تھا کہ حوی بن اخطب جو ان کے سرداروں میں سے ایک اہم سردار تھا، اس نے ان کو اکسایا، ان کو ورغلایا اور معاہدہ توڑنے پر اس نے ہر ممکن ان کو آمادہ کر لیا، اور ایسے وقت میں آمادہ کیا جب 10,000 کی فوجیں مدینہ کو گھیرے ہوئی ہیں اور مدینے کی اینٹ سے بجا دینے کی درپے ہیں۔ مدینے کی چھوٹی سی مملکت کو تہوبالا کرنے کے لیے پورے طور پر انہوں نے کمر کس لیا ہے۔ ایسے موقع پر ہوئے ابن اخطب نے اپنے مشن کو جاری رکھا، سازش کو جاری رکھا اور یہ کامیاب ہو گیا۔ ان لوگوں نے یعنی قبیلے بنو قریظہ نے اپنے معاہدے کو توڑ دیا اور دشمنوں سے جا کر کے مل گئے، اور یہی نہیں بلکہ قبیلے بنو قریظہ نے مشورہ دیا ہوئے ابن اخطب کو کہ قریش کے اور قبیلے غطفان کے 9 شرفا کو یرغمال بنا لو تاکہ قریش یہاں سے نہ جائیں، یہاں تک کہ مسلمانوں کے نام و نشاں کو مٹا دیں، یہ اسلامی مملکت کو ختم کر دیں، اور یہ اسی وقت ہوگا جب ان کے 90 افراد یرغمال بنے رہیں گے، تب وہ اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے مسلمانوں کو تہوبالا کرنے کے لیے۔ حضرات گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ صورتحال ان کی دیکھی، ان کے غدر کو، ان کی خیانت کو دیکھا، تو کافی آپ کو اور مسلمانوں کو افسوس ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کر دیا۔ محاصرہ کتنی دنوں تک جاری رہا؟ اس سلسلے میں مورخین اور سیرت نگاروں کے مابین اختلاف ہے۔ ایک قول کے مطابق 1 مہینہ، 25 دن، 15 دن، 18 دن، یہ ساری روایتیں آتی ہیں، لیکن صحیح ترین روایت جو امام ابن اسحاق اور دیگر لوگوں نے ان کی اتباع میں بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ کل 25 دن محاصرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے بنو قریظہ کا کیا۔ اس محاصرے کے دوران جب آپ نے سختی برتی تو وہ لوگ اس بات پر اسلحہ ڈالنے پر مجبور ہو گئے کہ ہم اسلحہ ڈالیں گے، اور انہوں نے حضرت ابو لبابہ ابن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول تھے ان سے مشورہ طلب کیا، تو انہوں نے اشارہ دیا کہ اگر آپ اسلحہ ڈال دیتے ہیں تو آپ کا انجام قتل ہے، آپ ذبح کر دیے جاؤ گے۔ بعد میں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے تو وہ مسجد نبوی کے ستون سے اپنے آپ کو باندھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں میں اس وقت تک نہیں چھڑاؤں گا جب تک کہ میری توبہ قبول نہ ہو جائے۔ حضرات گرامی، اس کے بعد یہودیوں نے یہ سوچا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے قبیلے کے ساتھ ان یہودیوں کا معاہدہ تھا اور دونوں میں حلیفانہ تعلقات تھے، کہا ہم حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے پر راضی ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب فراش تھے، ان کو لایا گیا، ان کے ہاتھوں میں زخم تھا، غزوہ خندق کے موقع پر تیر لگی تھی اور اسی کی وجہ سے وہ صاحب فراش تھے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے سارے جنگجوؤں کو مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے، عورتوں کو بادی بنا دیا جائے۔ یہ فیصلہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو کہا کہ یہ وہ فیصلہ ہے جو عرش والے نے یعنی اللہ کا فیصلہ ہے، گویا کہ ان کا فیصلہ اللہ کے فیصلے کے عین مطابق ہے۔ یہ یہودی کتنے قتل کیے گئے تھے، اس سلسلے میں جو روایتیں ہمیں بتاتی ہیں
وہ یہ ہے کہ کل 400 یہودی اس میں قتل کر دیے گئے تھے، اور 3 ایسے لوگ تھے جن کی جان کو امان دیا گیا تھا، اس بنیاد پر کوئی اسلام لے آئے تھے، ان کی جان بھی محفوظ تھی اور ان کا مال بھی محفوظ تھا۔ مزید 3 لوگوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار فداکار صحابہ نے بھی یعنی محاصرے کے دوران معاہدے کی پابندی کی بنیاد پر 3 لوگوں کو مزید انہوں نے ان کی جان بخشی کر دی تھی۔ حضرات گرامی، اس طریقے سے یہ 6 لوگ بچ گئے تھے جن کو نہیں مارا گیا تھا، باقی اور لوگوں کو بنت حارث کے مکان میں محبوس کر دیا گیا اور مدینہ کے بازار میں جہاں خندق کھودا گیا تھا وہاں پر ان کو قتل کیا گیا اور اسی خندق کے اندر ان کو ڈال دیا گیا۔ البتہ ان مردوں کے ساتھ ایک خاتون کو بھی، بنو قریظہ کی ایک عورت کو بھی مارا گیا تھا، کیونکہ اس خاتون نے حضرت خالد بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر چکی کا پاٹا ڈال کر کے ان کو شہید کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاصاً اس عورت کو بھی اس میں مارا تھا، ورنہ قبیلے بنو قریظہ کی کسی بھی خاتون کی جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لی تھی۔ ان کے مارنے کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے طور پر مدینہ اور اس کے قرب جوار کے علاقوں میں امن و شانتی کا پیغام عام کر دیا۔ ہر انسان بڑے ہی سکون، بڑے ہی اطمینان اور چین کے ساتھ رہنے لگا، اور اس طریقے سے ان کی جتنی بھی سازشیں ہو رہی تھی، جتنی بھی وہ پلاننگیں بناتے تھے مسلمانوں کے خلاف، وہ سارے پلاننگ ان کے ختم ہو گئے، ان کے سارے منصوبے ناکام ہو گئے۔ حضرات گرامی، یہ وہ مختصر سی یعنی باتیں ہیں جو قبیلے بنو قریظہ کے ساتھ پیش آئی ہیں، لیکن عہد جدید کے دور جدید کے کچھ مورخین نے کہا ہے اس بات کو کہ بنو قریظہ کے تعلق سے آنے والی روایتوں کو یا تو ضعیف قرار دیا جائے یا تو اس کا انکار کیا جائے۔ اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے کہ اس سے انسانی جذبات کو ٹھیس لگتی ہے اور صہیونیوں کو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا اٹھانے کا اچھا اور حسین موقع ملتا ہے۔ لیکن حضرات گرامی، بات یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ مستند روایتیں ہمیں بتلاتی ہیں کہ بنو قریظہ کو یہ سزا دی گئی تھی اور یقیناً وہ اس سزا کے مستحق تھے۔ بنیادی وجہ کیا ہے کہ دنیا کی ساری مہذب قومیں جب کسی خائن کو دیکھتی ہیں، کسی غدار کو دیکھتی ہیں، کسی باغی کو دیکھتی ہیں کہ اس نے ہماری جماعت سے بغاوت کر کے دشمن سے جا کر کے مل گیا ہے، یا یہ پارٹی بغاوت کر کے دوسری پارٹی دشمن سے جا کر کے مل گئی ہے، تو وہ اسی طرح کی سزا دینا چاہتی ہے۔ قوموں نے ایک دوسرے کو ایسے ہی سزا سے دوچار کیا ہے، چونکہ انہوں نے مسلمانوں کو دھمکی دیا تھا، مسلمانوں کو دھمکایا تھا کہ ہم تمہارے خلاف لڑیں گے، تمہیں ہم قتل کریں گے، تمہاری عورتوں کو ہم بادی اور لوڈی بنائیں گے۔ اسی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عین جرم کے مطابق ان کو سزا دی ہے۔ اس لیے عین انصاف ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ جو حقائق ہیں اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور جو تاریخی حقائق ہیں اس کو بدلا نہیں جا سکتا ہے، اور یہ چیز ثابت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سزا دی ہے، اور قیامت کی صبح تک ان تمام حقائق کو کوئی بھی مٹا نہیں سکتا اور نہ کوئی انکار کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آج بھی ان یہودیوں کی سازشوں سے جو عالم اسلام پریشان ہے، یہ جو اتھل فتل کے جو شکار ہیں، اللہ ان کی سازشوں سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے اور مسلمانوں کو ان کی فتنوں سے محفوظ رکھ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔